السلام علیکم دوستوں، پیارے دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا، کون سی مخلوق تھی اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پیارے دوستوں، جب شیطان مردود نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جنت میں آدم علیہ السلام کی اداسی کو دیکھ کر اللہ تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا فرمایا اور وہ دونوں بطور جوڑا جنت میں رہنے لگے۔ تنہائی اور اداسی دور ہو گئی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ جنت میں جہاں مرضی وہاں جاؤ، جو جی چاہو وہ کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے پاس ہرگز مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستوں، اس وقت جنت میں سانپ بھی رہتا تھا، اور جنت میں سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے، اور اس کے منہ میں ایک زبردست خوشبو بھی آتی تھی، اور وہ سانپ جب جنت میں رہتا تھا تو اس کو یہ اجازت بھی تھی کہ وہ جنت میں سے باہر بھی جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سانپ جنت سے باہر آیا تو شیطان نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ واپس جنت میں لے چلو۔ تو سانپ نے کہا، تم تو جنت میں نہیں جا سکتے ہو، تمہیں اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے، اسی لیے تمہارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ شیطان نے سانپ کو اپنے پرانے دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہی رہا کرتا تھا، وہ دن یاد کرو کہ جب میں تمہارا دوست رہا کرتا تھا، دوست ہوا کرتا تھا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سانپ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن شیطان کی بار بار ضد کرنے کی وجہ سے سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم ایسے اندر نہیں جا سکتے، بلکہ تم یوں کرو کہ تم سانپ بن جاؤ اور میرے ساتھ یہ مور بھی باہر آیا ہے، یہ مور تمہیں کھا جائے گا، اور ایسے تم اندر پہنچ جاؤ گے، اندر جا کر یہ مور تمہیں اگل دے گا۔ پیارے دوستوں، شیطان کو یہ مشورہ اچھا لگا اور وہ فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا۔ سانپ اور مور جنت میں چلے گئے اور مور نے وہاں پہنچ کر اسے اگل دیا، اور یوں شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور شیطان یہ کہنے لگا کہ جنت کے اس پھل کو تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اسی لیے ہم نے وہ پھل نہیں کھایا، اور نہیں ہم ایسا کریں گے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلیں گے۔ لیکن دوستوں، شیطان نے انہیں یہ بھروسہ دلایا کہ یہ ان کا خیر خواہ ہے، دوست ہے، مگر انہوں نے شیطان کی کوئی بات نہ مانی۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اما حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ وہ پھل کھائے، وہ پھل بہت لذیذ ہے، بہت عمدہ ہے، اللہ نے وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد آپ دونوں فرشتہ نہ بن جائے، اور اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے، اور تمام باتیں کہنے لگا۔ پہلے تو اما حوا نے منع کیا، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر، خوش آمد کرنے پر شیطان نے آخرکار اپنی بات منوا ہی لی، اور انہوں نے وہ پھل کھا ہی لیا۔ اور صرف یہی نہیں، آدم علیہ السلام کے اٹھنے پر، اما حوا کے کہنے پر انہوں نے بھی وہ پھل کھا لیا، تو ان کو رفع حاجت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا، ایک خاص وقت تک تم زمین پر ہی رہو گے۔ پیارے دوستوں، اسی جرم کی وجہ سے سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا اور انہیں بھی زمین پر بھیج دیا گیا۔ اور مور ایک انتہائی خوبصورت جانور تھا، جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں بھی کافی خوبصورت تھے، لیکن مور کی خوبصورتی اس سے چھین لی گئی اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا گیا۔ اور سانپ، جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شیطان کو جنت میں کس طرح لایا جا سکتا ہے، اس کے منہ سے آنے والی خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر پیدا کر دیا گیا، اور اللہ نے اس کے پاؤں بھی ختم کر دیے۔ یوں سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا گیا، اور اس طرح آدم علیہ السلام، اما حوا، مور اور وہ سانپ سب جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ دوستوں، سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم اور اما حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا، کون سی مخلوق تھی، اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کو زمین پر بھیجا گیا
تو اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے زمین پر کیا تھا؟ تو یاد رہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستوں معلوم ہوا کہ اس زمین پر پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس زمین پر پہلے پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالی نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ تفسیر میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالی نے زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالی نے اس زمین کے اوپر پہاڑ کو لگا دیا جس سے یہ ہلنا بند کر دی اور یہ زمین ٹھہر گئی۔ اور دوستوں پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالی نے مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ پانی کو اللہ نے زندگی کی بنیاد بنایا، اور کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھا، جو اللہ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، کچھ نہ تھا، اور پھر اللہ تعالی نے اس دھوئیں سے آسمان بنائے۔ جب آسمانی دنیا اللہ تعالی نے بنایا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کے مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمانی دنیا میں اللہ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات میں چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان سارا نظام بنایا، یہ سورج، چاند، پہاڑ، دریا، سمندر اور صحرا، میدان وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ تعالی نے اپنے حکم سے تخلیق کیا، اور اللہ نے آسمانوں سے بارش پیدا فرمائی اور اپنے حکم سے طرح طرح کے درخت اور پیڑ پودے سبزہ لگا دے۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس کی باتوں میں آ کر جب انہوں نے پھل کھا لیا تو اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے موجود تھی اور ہمیشہ موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پاک کی مخلوقات کہاں کہاں ہے اور کیسی کیسی مخلوقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اسے علم دیا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر علم رکھتا ہے اور حکمتوں والا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔